نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ومن الناس من يعبد الله اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اعلی حرف کنارے پر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ پس اگر پہنچے اس کو کوئی خیر تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ اور اگر پہنچے اس کو کوئی مصیبت پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے بل خسر الدنیا والآخرہ نقصان اٹھایا اس نے دنیا میں اور آخرت میں ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ یہی ہے کھلا نقصان يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ما اس مخلوق کو لا یضرہ جو اس کو ضرر نہیں دے سکتی وما لا ينفعہ اور اس مخلوق کو جو اس کو نفع نہیں دے سکتی ذالک هو الضلال البعید یہی ہے گمراہی دور کی یدعو لمن ضرہ پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر اقرب من نفعہ زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے لبئس المولا البتہ برا ہے آقا ولبئس العشیر اور البتہ برا ہے ساتھی عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 11 سے لے کے 13 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت بہت قریب ہے اور اس قیامت سے مراد بڑی قیامت تو دور ہے لیکن قیامت صغریٰ جو ہر انسان کے موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے تو برحال کل تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی تھی آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مطلبی اور مفاد پرست لوگوں کا ذکر فرمایا عام طور پہ آپ نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے ساتھ اپنے مفاد کی وجہ سے اپنی غرض کی وجہ سے اگر غرض پوری ہو رہی ہے تو وہ آپ کے ساتھ اگر ان کا مفاد پورا ہو رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے اور اگر ان کی ضرورت آپ سے پوری نہیں ہو رہی ان کا مفاد آپ سے پورا نہیں ہو رہا تو وہ آپ کی بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ منافقین کا تذکرہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کہ بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ پڑھتے ہیں ہم لوگ جا کے یا مجمع میں آ کے لوگ بیٹھتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں 20 صفیں بنی ہوئی ہیں ایک آدمی نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد نکلنا ہے تو اس کا نکلنا آخری صف سے آسان ہوگا یا پہلی صف سے کیوں بھائی وہ 20 صفیں پھلانگے گا پھر آئے گا تو جس نے جلدی نکلنا ہے وہ ایک سائڈ پہ کونے پہ پچھلی صف پہ کھڑا ہو جاتا ہے جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں فوراً اٹھ کے کیا کرتا ہے بھائی نکل جاتا ہے تو فرمایا کہ لوگ اس بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو بالکل کنارے پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ اگر ان کو کوئی خیر ملے کوئی مال مل گیا زکوٰۃ کا عشر کا تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور خوب مزے اڑاتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ اور اگر پہنچے کوئی آزمائش تو پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے بل یعنی فائدہ پہنچے تو ساتھ ہیں تکلیف پہنچی تو
کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جہاد میں جانا نہیں، جانا اس لیے کہ غنیمت مل جائے۔ اگر وہاں جا کے دیکھتے ہیں معاملہ خراب ہے تو وہاں سے کیا کرتے ہیں بھائی، بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں سائڈ پہ۔ اور اگر وہاں جہاں سے یعنی مال غنیمت کے ملنے کی کبھی امید ہوتی ہے وہاں ساتھ مل جاتے ہیں۔ جب مال مل گیا تو خوش ہو گئے اور مال نہ ملا تو کیا ہو گئے بھائی، ناراض ہو گئے۔ جبکہ مسلمان کی عادت یہ ہے کہ تکلیف پہنچے تب بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، خوشی پہنچے پھر بھی اللہ ہی کو پکارتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فراوانی ہے تب بھی، تنگی ہے تب بھی، ہر حال میں اپنے رب کی عبادت پہ کاربند ہے۔ اللہ تو دے تب بھی ہم تجھے سجدہ کریں گے، نہیں دیتا تب بھی تیرا ہی در ہے، تیرے در کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی در نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور فرشتے جان نکال کر چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے قبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کے بیٹے کی تم نے جان نکال لی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کا حکم تھا اس لیے ہم نے کیا کر لیا، جان نکال لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد اس نے کہا الحمدللہ علی کل حال، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال پہ رکھے ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں کوٹھی بنا دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، کہ اس نے مجھے غمی میں بھی بلایا نہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو جو خوشی میں بھی اللہ کو پکارے اور غم میں بھی اپنے رب ہی کو پکارتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور مسلمان کی عادت یہی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو مطلب پرست ہیں، مطلب حاصل ہوتا ہے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جب آزمائش پہنچتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ پھر فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، نقصان اٹھایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے کھلا نقصان کہ دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ان کو یہ سمجھا کہ یہ منافق ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں منافق جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے، جاتے تھے وہاں سے بھاگ آتے تھے، تو پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہے، یہ اللہ نے بذریعہ وہی اپنے محبوب کو بتلا دیا تھا۔ تو ایسے لوگ ساتھ بھی رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا تھا، کہ اس لیے کہ پتہ تھا کہ ان کے اندر منافقت ہے، ایمان مخلص نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں تو پھر نقصان جہنم کی صورت میں وہ تو ہے ہی ہے۔ تو فرمایا یدعو من دون اللہ، پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو، ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ، کس کو پکارتا ہے؟ فرمایا اس مخلوق کو جو نہ نقصان دے سکتی ہے اور نہ اس کو نفع دے سکتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب بیان کیا گیا تو اس میں یہی بات ذکر کی تھی کہ جو بے جان ہیں اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، فرمایا تو تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ تو نہ ایسے چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے اور نہ ان کو نقصان دینے پر قادر، کچھ نہیں کر سکتے۔ خود مخلوق ہے، خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو وہ کسی اور کو نفع نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو صفت میرے اللہ کی ہے۔ تو فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بس نہیں کھولنے والا، دور کرنے والا اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ جب اللہ تکلیف کا فیصلہ فرما لیتے ہیں نا بھائی، یہ اسپتال بھرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی اس کو دور کر سکتا ہے؟ شفا بھی من جانب اللہ ہے، چاہے گا اللہ تو شفا ملے گی، ورنہ کتنے مریض ہیں جو وہاں ان کی ڈیڈ باڈی لے کے آتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں لیکن بیماری دور نہیں ہوتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سورہ یونس آیت نمبر 107 ہے۔ فرمایا اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو۔ دیکھو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی معاذ اللہ کہتے ہیں، اپنا خدا بھی کہتے ہیں، لیکن جب عیسائیوں نے یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کا فیصلہ کیا، اس موقع پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا بھائی؟
اپنے اللہ کو، اور بچایا بھی کس نے؟ زندہ آسمانوں پہ بھی اللہ نے اٹھایا. ٹھیک ہے جی. اس سے پتہ چلتا ہے خدا خدا ہے اور نبی نبی ہے. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے. دیکھیں اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام اور مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. آپ سے بڑھ کے کوئی اور ہستی نہ نبیوں میں، نہ ولیوں میں، نہ امتی کسی میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بلند ہے. اللہ نے قرآن پاک میں خود یہ اعلان اپنے محبوب سے کروایا، قُل لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. سورہ جن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک، تو پھر کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر دوسرے موقع پہ سورہ اعراف آیت نمبر 188، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. فرمایا محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو رب چاہتا ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام مخلوقات میں، تمام نبیوں میں اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے محبوب لوگوں کو بتا دو کہ تمہارے نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں اور اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں. جب یہ اللہ نے دونوں اعلان کروا دیا اپنے محبوب سے، تو نبی سے بڑھ کے پھر کون ہے؟ کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے بغیر. تو کسی اور کو اپنے لیے نفع یا نقصان دینے والا سمجھنا، یا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، یہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے، عقیدے کو خراب کرنے والی بات ہے. دیکھو آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ یہ درود تاج پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ درود تاج پڑھتے ہیں. کوئی درود ماہی پڑھتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے درود تیار کیے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کون سا درود دیا ہے بھائی؟ ابراہیمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھا ہے. اس سے بڑا درود کوئی نہیں ہے. ایک امت نے بنایا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا یہ پڑھو. کس کا مقام زیادہ ہے بھائی؟ درود ابراہیمی کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے. اب ان میں درود تاج میں کلمات کچھ پڑھے جاتے ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والالم، یہ 4 لفظ پڑھے جاتے ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بلائیں ٹالتے ہیں، مصیبت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹالتے ہیں، قحط بھی وہی ٹالتے ہیں، اور رنج کو بھی ختم کرنے والے اللہ کے نبی ہیں. یہ چاروں کلمات شرکیہ کلمات. یعنی مصیبتیں کون ٹالنے والا ہے بھائی؟ اللہ ٹالے. بلائیں کون ٹالنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصیبتیں نہیں آئیں. کیوں بھائی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب میں کس کو پکارا ہے؟ بدر کی ہسٹری اٹھائیں. ابھی بدر کا مارکا ہوا نہیں ہے، صبح جنگ ہونی ہے. رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ سجدے میں. کہاں بھائی؟ رو رہے ہیں. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے رونے پہ ترس آیا، یا رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بس کرے. کیوں بھائی؟ اگر مصیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹال سکتے ہیں تو آپ سجدے میں کیوں گئے ہیں؟ کل قیامت کے دن جب سارے امتی، سارے نبی پریشان ہوں گے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سفارش نہیں فرمائیں گے، بلکہ پہلے سجدہ ریز ہوں گے. اور جب سجدہ ریز ہوں گے پھر خود فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے نہیں پتا، اللہ اس وقت الہام کرے گا کن کلمات کے ساتھ میں اپنے رب کی تسبیح بیان کروں گا. وہ کلمات مجھے نہیں پتا، اللہ القاء کرے گا، میں ان کلمات کے ذریعے سے کیا کروں گا؟ اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا. اور اس کے بعد اللہ مجھے ایک وقت کے بعد فرمائے گا اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہو گے، یعنی جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی، وہ بات کے جو سوال کرو گے پورا کیا جائے گا. تو مصیبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی ہیں اور آپ نے بھی اپنے رب ہی کو پکارا. اور آج ہم کہنا شروع کر دیں کہ اللہ کے نبی مصائب کو ٹالنے والے. یہ بات کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کی صفات نبی میں پیدا کرتا ہے اور انہی کو شرک کہا جاتا ہے. اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک کرنے والے کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں کیا؟ ابو جہل اور ابو لہب کے سر پہ سینگ تو نہیں تھے، وہ بھی اللہ کو پکارتا تھا، لیکن اللہ کی صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کرتا ہے. جب یہ عقیدہ رکھنا ہے تو جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے سب کچھ. عرب کے مشرک بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کی صفائی کرنا، حاجیوں کو پانی پلا، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے.
ٹھیک ہے بھائی، ایک عام مسجد میں نماز پڑھنا، ایک بیت اللہ میں پڑھنا، ایک بیت اللہ میں آنے والے مہمانوں کی قدردانی کرنا، اللہ کہتا کچھ بھی قبول ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کیوں نہیں قبول فرما رہے؟ اس لیے کہ تمہارے سینے میں ایمان نہیں، تم نے اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ درود ابراہیمی یا وہ درود جو یعنی مفہوم مطلب معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے پڑھا جا سکتا ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے گا تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ فائدہ تو پتہ نہیں کب ملنا ہے، فائدہ نقصان تو پھر اللہ ہی نے دینا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کے سینے سے ایمان نکل گیا، کفر فوراً آ گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کو پکار رہے کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے کیا بھائی؟ قریب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک آدمی مسلمان ہے لیکن وہ عقیدے میں گڑبڑ کر جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیتا ہے، تو اس کی وہ مصیبت پتہ نہیں کب دور ہوگی، لیکن فوراً کفر کا اس کے دل میں آ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پکارتا ہے اس کو کہ جس کا نفع دور ہے اس کے نقصان سے، یعنی نقصان فوراً آ گیا، کیا ہوا؟ سینے سے ایمان نکل گیا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، البتہ برا اس کا آقا جس کے ذریعے یہ بندہ کافر اور مشرک ہوا، ولبئس العشیر، اور برا ہے ساتھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نافع یا زار سمجھ لیا، نقصان دینے والا یا نفع دینے والا سمجھ لیا، تو فرمایا ایسا ساتھی بہت برا ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا ایمان بھی کیا ہو گیا بھائی؟ چلا گیا۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔